بھی آپ جی بس تنقید کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تھوڑا سا تنقید کی طرف بھی رخ دیتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ جی لکھی جانے والی ادبی تنقید ہے، جو آپ جی مطالعہ جی کرتے بھی رہتے ہیں اور ہم بطور طلباء جو ہے وہ پڑھتے بھی رہے ہیں، تو وہ بطور تخلیق کار یا بطور ایک سنجیدہ کاری آپ کیا اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ مطلب وہ آپ کی تشفی کر پا رہی ہے، یا یہ جو نت نئی تھیوریز ہیں ان کے اطلاق نے اس کا جو ایک تنقیدی منصب جسے کہا جاتا ہے اس سے مطلب ہٹا دیا یا الگ کر دیا؟ جی جی میں عرض کرتا ہوں، اہ، ایک تو یہ ہے کہ محمد حسن عسکری سے اگر ہم شروع کریں باقاعدہ جو تنقید ہے، اور ناصر عباس نیر صاحب تک اگر ہم آئیں تو تنقید کی جو دین ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے نام آپ کو بھی پتہ ہے، ناصر عباس نیر صاحب تک، ان لوگوں کی وساطت سے ہمیں جدیدیت، مابعد جدیدیت، ساختیات پس ساختیات، کاری اساس تنقید، تانیسیت، مابعد نو آبادیات، پھر اورینٹلزم، ان تمام جو تھیوریز ہیں ان سے ہماری شناسائی ہوئی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مغرب سے ہم نے بہت کچھ لیا، لیکن اس میں ظاہر ہے اس پر ہمیں اب تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر جس طرح جو کیپٹلزم ہے یا جو کولونیلزم ہے یا ایک جس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اگر ہمارے یہ ناقدین اپنی گفتگو میں، اپنے مضامین میں، اپنی کتابوں میں اگر اس کو ڈسکس نہ کرتے تو ہم یقیناً ان کی جو تباہ کاریاں تھیں اور ان کی چالاکیاں اور مکاریاں، ان سے ہم بالکل شاید واقف نہ ہو پاتے۔ خود مغرب میں موجود اور امریکہ میں موجود جو بڑے بڑے اذہان ہیں، نوم چومسکی، ایڈورڈ سیڈ اور ڈیریڈا تک، اور دیگر جو لوگ ہیں، رسل وغیرہ ہیں، تو انہوں نے خود جو کیپٹلزم ہے اور اس کے زیر اثر جو کارستانیاں ہوئیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے تنقید نے اوپن کیا ہے، اس کو ہمارے سامنے منکشف کیا ہے۔ تو باقاعدہ یہ ایک بہرحال میں سمجھتا ہوں دین ہے۔ باقی ان تھیوریز کا جو اطلاق ہوا وہ کچھ تو یعنی ایسا تھا کہ صرف دکھایا گیا کہ لو جی ان کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، جیسے ساختیات اور پس ساختیات کے حوالے سے ہمیں تو بہت زیادہ مضامین نہیں ملتے کہ ان کا عملی اطلاق اگر کہیں دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال جو عملی تنقید ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہم میرا جی سے کریں تو اس میں بھی کافی کچھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بڑا بڑا اچھا لوگوں نے لکھا، مثلا میں اگر نون مم راشد کو شاید میں اس طرح کبھی نہ سمجھ پاتا اگر میں حمید نسیم صاحب کا مضمون نہ پڑھتا۔ تو اس سے مجھے راشد کی کلید ملی اور میں نے باقاعدہ ان کو سمجھا، پھر اس کے بعد جو ان کے مطالعات ہوئے۔ اب یہ ہے کہ میری ذاتی رائے، یہ میرا ذاتی پرسپشن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں تنقید زوال یا خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کریٹیویٹی جو ہے وہ تو ایک انسانی، کریٹیویٹی کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، یہ اس کے بلڈ سے ہے، اور جو فکر ہے یہ اور تنقید کا تعلق فکریات سے ہے۔ تو بہرحال اس وقت ہمیں عملاً جو ہے وہ تنقید اس طرح دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید زوال کی طرف گامزن ہے یا خاتمے کا شکار ہونے والی ہے، کیونکہ دو چار ناموں کے علاوہ کوئی نام نظر نہیں آتا، اور ذرا 20 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو کافی نام ہیں۔ کچھ بزرگ جو زندہ ہے وہ اپنا کام کر چکے ہیں، ان کو تو ہم پچھلی نسل میں شمار کریں گے نا، وہ تو اب برائے نام ہی لکھ رہے ہیں۔ باقی جہاں تک فریضہ ادا کرنے والی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ رسالے بند ہو گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا، سوشل میڈیا پہ لوگ آ گئے،
اب ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، فیس بک بہت حد تک کتاب کا نیم البدل قرار پا چکی ہے، اور یہ کوئی بہت خوش آئند بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو بہت زیادہ اختصار ہے، گہرائی اس طرح نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ کتاب یا رسالے کا نیم البدل تو یہ بالکل ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے سے پہلے فراق گورکھپوری ابھی بالکل ینگ تھے، تو علامہ نیاز فتح پوری نے نگار میں ان کے اوپر چھوٹا سا مضمون باندھا اور ان کو انٹروڈیوس کروایا، اور دیکھتے دیکھتے فراق پورے برے صغیر میں ان کی دھوم مچ گئی اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے. اب یہ ہے کہ نقاد تو بہرحال موجود ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو وہ شاید ان کے ترجیحات میں نہیں ہے کہ جو نئی چیزیں لکھی جا رہی ہیں ان کو ایکنالج کریں، یا ایکنالج کرنے کے لیے اس طرح وہ رسائل نہیں رہے. اپنی اپنی طبیعت بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت نہیں مانتی. تو میرا خیال ہے جو پرانے لکھنے والے ہیں، تنقید کی جو نظر کرم ہے ابھی تک انہی کی طرف ہے. نئے لوگ ہیں، بلکہ ایون مرزا حامد بیگ صاحب نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ 70 کی نسل والے جو لوگ ہیں ان کے بعد تو ان کی طرف تو کوئی توجہ دی ہی نہیں گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم تو بڑے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمیں تو نقاد ہی نہیں ملے. تو اب ہمارے سینئر جو ہے نا ان کا یہ حال ہے، تو ہم اور یا ہم سے جو چھوٹے ہیں وہ اگر شکوہ کریں بھی تو کیا کریں گے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اپنے گلے میں اپنی ہی باہوں کو ڈالیے، جینے کا اب تو ایک یہی ڈھنگ رہ گیا. تو میری تو یہی جی پرسپشن ہے. سرفراز بھائی بات کو آگے بڑھائیے گا، مائک آن کریں. جی شناور بھائی، بڑی جاندار اور مزیدار گفتگو جاری ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایک پہلو بدلوں گا سوال اپنے سے کہ شناور بھائی، آپ یہ نسائی ادب، خاص طور پہ اردو نسائی ادب، جی جی اس میں اس کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ مطلب ایک ایسا معاشرہ جہاں مرد بہت ڈومینیٹ ہے اور عورت جو ہے، بلکہ یہاں تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ مردوں کو بھی ٹھیک حقوق نہیں مل سکے، تو پھر عورت جس کو کمتر یا آدھا سمجھا جاتا ہے اس کے حالات تو کسی اور طرح کے، اور ادب جو ہے وہ پورے معاشرے کا نمائندہ ہوتا ہے. تو نسائی ادب کے بارے میں کچھ کہیے، آپ کے پسندیدہ لوگ اور نسائی ادب جس طرف جا رہا ہے، وہ ارتقائی منزل ہے یا کہیں رکا ہوا ہے یا کوئی شروعات ہی نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ. شکریہ. جی اچھا، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ اب ہمیں عورت کو ذرا جینڈر سے اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے، اس کو ہمیں ایز این انڈیویجول لینا چاہیے کہ وہ بھی ایک تخلیقی انڈیویجول ہے. تو لہٰذا وہ غالباً عسکری نے کہا تھا یا پتہ نہیں کس نے کہ وہ ادب کا زنانہ ڈبہ اور مردانہ ڈبہ، تو میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں. ہاں، نسائی ادب کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو بھی ایک شاعر کے طور پر ہی پڑھنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو خاتون ہے اس کو شاعر ہی کہنا چاہیے، ان کو افسانہ نگار ہی کہنا چاہیے. ان کو شاعرہ کہنا بھی کوئی مناسب نہیں ہے. وہ بھی پوئٹ ہے، وہ بھی شاعر ہے. ایک تو انہیں ایک فرد کی حیثیت سے ہم دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک بھی ہم ایک مرد مرکز معاشرے میں زندہ ہیں. اچھا، اب کہیں کہیں اگر خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حاوی ہیں یا قابض ہیں تو وہ بھی ایک ری ایکشن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب جو 20ویں صدی کی عورت ہے اس نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا، اور اس کا بڑا واشگاف اور بڑا شدید رد عمل ہمارے سامنے آیا، جس میں اگر ہم دیکھیں تو مایا اینجلو ہیں، ایران میں فروغ فرخزاد ہیں، پھر سلویا پلاتھ ہیں،
تو اس طرح کے جو ہمیں پوئٹک فگرز بڑے بڑے انٹرنیشنل سطح پہ نظر آتے ہیں، تو انہوں نے پوری دنیا کی جو خواتین ہیں ان کو متاثر کیا، ان کو ہانٹ کیا، اور ان کے اثرات بھی یہاں قبول کیے گئے، نہ صرف عورتوں نے بلکہ ہر طبقے نے ان لوگوں کو پڑھا۔ اچھا، ہمارے ہاں پھر یہ ہے کہ اب ادا جعفری جو مرحومہ ہیں ان کو خاتون اول کہا جاتا ہے شاعری کی، لیکن دراصل جو نسائی ادب یا تانیسی ادب ہے، اس میں ہم اگر نام لینا چاہیں تو کشور ناہید ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں، سارا شگفتہ ہیں، پروین شاکر، عذرا عباس ہیں، عشرت آفری ہیں، اور صفیہ حیات ہیں، جو ہمارے موجودہ جو ماڈرن ایرا کی یہ جو خواتین ہیں، تو ان کی شاعری میں بڑے کمال کے، خاص طور پہ فہمیدہ ریاض ہیں، سارا شگفتہ ہیں، عذرا عباس ہیں، انہوں نے کشور ناہید ہماری بہت محترم لکھنے والی ہیں، اور وہ سینئر، موسٹ سینئر بھی ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی نا بہت زیادہ فارمل، اور ان کے ہاں نظم جو ہے نا اس میں سے شاعری کا عنصر بہرحال غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس ادب میں ان کے کنٹریبیوشن سے اور ان کی جو جد و جہد ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا بڑا اہم ان لوگوں نے حصہ ڈالا، اور وہ اس کا شمار اردو ادب میں بڑی، وہ بہت قیمتی ان کی شاعری ہے، میں بڑا اس کو ویلیو کرتا ہوں۔ اچھا، ان کے ساتھ ہی ایک نام ہے پروین طاہر کا۔ پروین طاہر کی جو شاعری ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں وہ مرد کے مقابلے میں نہیں کھڑی، بلکہ وہ مرد کو ایک محبوب کے روپ میں ان کے ہاں کسی حد تک پتی ورتا، یا وہ بہرحال مرد کی عاشق کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، تو وہ بھی ایک الگ ذائقہ لے کر آئی۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہماری خواتین ہیں، اور بھی بہت سے نام موجود ہیں، ظاہر ہے اسم شماری مقصد نہیں ہے، تو بہت قابل قدر ان کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے ہمیں ان کی بات سمجھنی چاہیے، اور جو وہ محسوس کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں عورتوں سے زیادہ مردوں کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، سندھ کی شاعرہ ہیں عطیہ داؤد، ان کی ایک نظم ہے، جب اس کا میں نے ترجمہ پڑھا میں شرم سے میرا سر جھک گیا، ایز اے مرد مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ لکھتی ہیں کہ آدھی رات کو میں سڑک پر اکیلی جا رہی ہوں، اور وہاں بھیڑیا نمودار ہو تو میں بالکل نہیں ڈروں، اور اگر کوئی مرد سامنے آ جائے تو میری جان نکل جاتی ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک عورت کو مرد سے کیوں خوف ہے؟ مسئلہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، چنانچہ وہ عورت جس کو کریٹیوٹی ملتی ہے، پھر اس کا وہ اظہار بعض اوقات بڑے ہی واشگاف انداز میں بھی ہوتا ہے، جیسے فہمیدہ ریاض، عذرا عباس کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کو ایکنالج کیے بنا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جی، تو بات کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کے چلتے ہیں۔ شناور بھائی، کسی تخلیق کار کے ہاں اس کا جو ایک مخصوص اسلوب ہوتا ہے، استعارے یا فضا ہے، وہ اس شاعر یا ادیب کے جی، تخلیقی جو اس کا کینوس ہے اور امکانات ہیں، کیا اس کو وہ محدود تو نہیں کر دیتا؟ یعنی اپنا جو ایک استعاراتی نظام بنانا، زبان و بیان سے ایک فضا تشکیل کرنا، تو یہ کسی شاعر کے لیے آپ کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، ڈاکٹر وزیر آغا مرحوم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے کلیشے، یعنی وہ لفظ جو کثرت استعمال سے اپنا اسرار کھو دیتے ہیں، تو ان سے تو ایک شاعر کو بچنا ہی چاہیے، اور اگر کوئی شاعر ان سے بچ جاتا ہے تو وہ ایک نئے استعارے اور نئی لفظیات اپنی تخلیق کرتا ہے، اور وہ اس میں ایک خاطر خواہ شاعری کر لیتا ہے، تو بعض اوقات وہ خود اپنے ہی تخلیق کردہ جو ہے نا وہ کلیشیز ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا شاعر کو اپنے
نہ صرف جو مروج کلیشز ہیں اور جو خود اپنے تخلیق کردہ کلیشز ہیں ان کے ساتھ بھی نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ظاہر ہے اس کے ہاں یکسانیت آ جاتی ہے۔ ہمارے زمانے کی ہمارے بڑے محترم ہیں ظفر اقبال صاحب، اس کی ایک بری مثال ہیں کہ وہ 70 سالوں سے خود کو دہرا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے دوست ہیں انعام ندیم، بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کی ایک کتاب آئی تھی 15-20 سال پہلے، تو ایک دفعہ لاہور آئے، ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار 10 سال ہو گئے دوسری کتاب نہیں آئی۔ کہنے لگے شناور بھائی ایک کتاب میں تو میں نے سر کے بل کھڑے ہونا دکھایا ہے، تو اب میں سوچ رہا ہوں اب اگلی کتاب میں کون سا کرتب دکھاؤں، کوئی نیا کرتب میرے ذہن میں آئے گا تو میں پھر سوچوں گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں منیر نیازی اللہ غریق رحمت کرے، ہم سب کے محبوب تھے، انہوں نے اپنی عمر کے آخری 30 سال کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے، بڑے سمجھداری کا ثبوت دیا کہ بجائے اس کے کہ میں خود کو دہراتا رہوں، انہوں نے جو کیا اسی کے بل پر عزت سمیٹتے رہے۔ غالب جو ہیں انہوں نے اپنی بہترین شاعری 30 سال کی عمر تک کر لی، اس کے بعد انہوں نے برائے نام ہی کہا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اور دوسری بات آپ نے جو فرمائی، جو ایک اشتراتی نظام ہوتا ہے، جو ایک فضا ہوتی ہے، ایک بات میں جو میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں ہر بڑا شاعر جو ہے وہ صاحب نظام ہوتا ہے، ہر بڑے شاعر کے ہاں کچھ تھیمیٹک کنسرنز لازمی ہوتے ہیں جو اس کی شاعری کے اندر لہروں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی شاعر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک کنکریٹنس کا احساس ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ چیزیں میرے اندر کچھ چیزوں نے جنم لیا ہے اور میں نے کوئی نیا منطقہ دیکھا ہے، تو اس کی تصویریں آپ کے اندر بن جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے، تھیمیٹک کنسرن ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن دیکھیں ہمارے زمانے کے لوگوں کی میں کچھ مثال دوں گا کہ انہوں نے ان کا جو تخلیقی الاؤ ہے، جو تخلیقی اضطراب ہے، انہیں کہیں ایک جگہ ٹکنے نہیں دیا، غزل سے نظم کی طرف چلے جانا۔ وحید احمد صاحب نے 2 ناول لکھ ڈالے اچھے خاصے، شاہین عباس صاحب ہمارے دوست ہیں، غزل کہی، پھر انہوں نے نظم کہی بڑی اچھی، پھر اب وہ افسانے انہوں نے لکھے، ناول انہوں نے لکھ ڈالا، وہ زیر طبع ہے۔ اچھا، پھر ادریس بابر میرے موسٹ فیورٹ شاعر میری نسل کے، انہوں نے ان کی جو شاعری ہے اس میں ہمیں نئے تجربے نظر آتے ہیں، انہوں نے اشرا بھی لکھا، لوگ اس پر بحث بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں جو ہے نا، میں اس لبرٹی کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ جو شاعر ہے وہ خود کے خلاف لڑے، وہ اپنے بالمقابل بھی اسے کھڑا ہونا چاہیے ایک موقع پہ آ کے، تاکہ وہ اپنی توڑ پھوڑ کرے، ٹھیک ہے۔ وہ توزوروف نے کہا تھا کہ شاعری میں الفاظ خودکشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو شاعر کو بھی کبھی نہ کبھی خودکشی کرنی چاہیے تاکہ وہ نیا شاعری میں جنم لے سکے۔ الفاظ بھی خودکشی کرتے ہیں، الفاظ خودکشی کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ اپنے معنی سے اپنے معنی کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اختر عثمان میرے بڑے محبوب شاعر ہیں، انہوں نے غزلیں بڑی اعلیٰ کہیں، اور ان کی غزلوں میں ہمیں کئی ٹرینڈ نظر آتے ہیں، ہمیں اب آئینے ٹوٹ گئے باتوں کے، دل میں ریزے ہیں ملاقاتوں کے، یا وہ ان کا بس والا شعر ہے، یا وہ اپنا دیکھو جی، تیرے گماں سے زیادہ سنور گیا ہوں میں، تو مرثیے انہوں نے لکھے، تو ان کے ہاں بھی ایک ہمیں تخلیقی علاوہ نظر آتا ہے۔ پھر خالد احمد مرحوم لاہور کا چہرہ مورا تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے غزلیں لکھی، پھر ان کی چھوٹی نظمیں جو ہیں ان کا ایک الگ ذائقہ ہے، پھر ان کی جو بڑی نظمیں ہیں 3-4 بھگت کبیر کے لیے، مادھو لال کے لیے، وہ ایک نئی فضا ہے۔ ثروت حسین کی غزلیں، اور پھر ان کی غزل کے اندر جو مطلب ان کے ہاں کلاسیکیت بھی ہے، صرف وہ اساطیری نہیں ہے، یعنی بہت سارے ایسے اشعار ہیں کہ جو ان کا اس میں ضروری نہیں ہے وہ شہزادے کا ذکر ہو یا باغ کا ذکر ہو یا کسی محل کا ذکر ہو، تو وہ ساری ایسی نہیں ہے۔ اور پھر ان کی نظمیں ہیں، نثری نظمیں، کیسی اعلیٰ نظمیں ہیں، سبحان اللہ۔ مجید امجد کا آپ دیکھیں، ان کی اپنا نظمیں جو پہلے دور کی ہیں، پھر
انہوں نے غزل بڑی اعلیٰ کہی منفرد، اور پھر ان کی جو آخری دور کی نظمیں ہیں، دیکھیں وہ پہلے دور کی نظموں سے مختلف ہیں، فیلن کی بہر میں جو ساری کہی گئی، تو لہٰذا تھیمیٹک کنسرن رکھتے ہوئے بھی ایک شاعر جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے کلیشے سے لڑتا رہتا ہے، اور وہ ان سے انحراف بھی کرتا رہتا ہے، اور کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل، اس جی میں اختر رضا سلیمی کا نام بھی ہے جی، ناول۔ اختر رضا سلیمی بڑے نام ہیں، مطلب اب ہاں جی، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ سرفراز بھائی بات کو ذرا آگے لے کے چلیے گا، مائک آن کریں۔ جی شناور بھائی، بسم سوال اللہ۔ کو ذرا اور طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو نئے لکھنے والے ہیں، جی جی انہیں آپ کیا مشورے، کیا ہدایات دیں گے؟ کیا چیزیں ترک کر دینی چاہیے، کیا چیزیں جو ہیں وہ اپنانی چاہیے، جن کی تاکید کریں گے آپ؟ اچھا، میں کہوں گا کہ انہیں ساقی فاروقی کی ہدایت نامہ شاعر پڑھ لینی چاہیے۔ ہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہاں ہاں دیکھیں سرفراز بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں کسی کو ہدایات دوں، لیکن آپ کے صرف یہ حکم کی تعمیل میں کچھ باتیں جو ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں سے کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ اب آپ نے سوال کیا تو میں وہ باتیں کر دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نئے دوست ہیں انہیں شاعری کا کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے، ولی دکنی سے لے کر آج تک ساری شاعری کو پڑھیں، اور تمام جو بڑے شعراء ہیں ان کو ڈوب کر پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ تنقید ضرور پڑھیں، یعنی ایک جو شاعر ہے اسے تنقید لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ بڑی اچھی ہمارے ہاں تنقید لکھی گئی ہے، شاعری کے اوپر تنقید لکھی گئی ہے جس میں تفہیم اور شرح بھی شامل ہے، تو وہ ضرور پڑھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فلسفی، سائیکالوجی، سائنس، ان علوم میں بھی ایک شاعر کو درک رکھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ پڑھے، لیکن بہرحال اسے علم ہونا چاہیے، اس سے ویژن جو ہے نا وہ وسیع ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشاعروں کی فضا ہے، خاص طور پر یونیورسٹیز میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کے جو آڈینس ہے ان کو خوش کرنے کے لیے جس سطح کی شاعری ہمارے کچھ بڑے ہی اچھے تخلیقی اذہان کر رہے ہیں، مجھے اس سے بھی تھوڑا سا ایک محبت بھرا شکوہ ہے کہ وہ ایک وقتی آسودگی کے لیے اپنے کریٹو سیلف کو ضائع نہ کریں، ایٹ دی اینڈ انہوں نے زندہ نہیں رہنا، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات تھی، گوتم بدھ نے کہا تھا، اے آنند، جب رات آتی ہے تو چراغ روشن کیا جاتا ہے، پھر قلم اٹھایا جاتا ہے اور حرف سادہ پر کچھ لکھا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے چراغ خاموش ہو جاتا ہے، آنکھیں بجھ جاتی ہیں، ورق سادہ پر لکھی ہوئی سچائی باقی رہتی ہے، اب یہ وقت کی مرضی ہے اس کو باقی رکھے یا مٹا دے۔ تو ایک تو یہ بات شاعر کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جلد بازی سے گریز بڑا ضروری ہے، عجلت پسندی آ گئی ہے، ایک مطلع کہا اس کو فیس بک پہ چڑھا دیا، تھوڑا سا تھام کے رکھیں یہ صبر، یہ حوصلہ، جب پوری غزل ہو اس کو پھر آپ ذرا اچھی طرح پہلے اس کا خود تو لطف لیں، پہلے اس فضا کا مزہ لیں، کئی مہینے اپنی کہی ہوئی چیز جو ہے اس کی فضا میں ہمیں رہنا چاہیے، اس کے بعد تو وہ ہمارے لیے ایک ڈیڈ تحریر ہو جاتی ہے۔ مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں، چھوٹا موٹا میں شاعر ہوں، تو مجھے بھی یہ ہے کہ جو میں لکھتا ہوں اس فضا میں رہتا ہوں، اور اس کے بعد جب میں اس کو کاغذ پہ لکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد وہ میرے لیے اس کے وہ معنی نہیں رہتے جو تخلیق کے دوران ہوتے۔ تو ایک تو اس کو ذرا تھام کے رکھیں، یہ صبر کا مظاہرہ کریں، جلد بازی سے گریز کریں۔ اچھا، پھر مجھے جو نئی شاعری ہے، جو نئے ہمارے دوست ہیں، ان کی شاعری میں ہمیں دعویٰ ایک بڑا ملتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں دعویٰ۔ میرا خیال ہے
وہ ایلیٹ نے کہا تھا کہ شاعری شخصیت سے گریز، یعنی اب اپنی ذات کو زیادہ اس میں ڈسکس نہ کریں، اور ذات کے حوالے سے کچھ وعدے بھی۔ ایک دفعہ ہم ظفر اقبال صاحب سے ملنے گئے، کہنے لگے یار وہ چھوٹا سا شاعر ہے بالکل جس طرح چوچا نہیں ہوتا، تو اس کا شعر میں نے سنا، میں بڑا ہنس پڑا کہ مجھے للکارنے والے کہاں ہیں، میں اپنے گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، یہ بڑی پرانی بات ہے، تو اب تو وہ ماشاءاللہ بڑے ہمارے مقبول شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ جو دعوی ہیں ان سے گریز کریں، ان سے بچیں۔ پھر کچھ کلیشز ہیں ہمارے دور کے، میں جن میں سے ایک لفظ مرشد، مجھے کراہت آتی ہے اس لفظ سے، اب یقین کریں۔ اچھا، عشق، درویش، مجنو، دریا، چراغ، دشت، ستارہ وغیرہ، یہ جو مروج کلیشز ہیں ان سے بچیں خدا کے لیے۔ یہ کثرت استعمال سے کافی ان پر اب کچھ نئے کروڑوں لاکھوں الفاظ ہیں، تو کچھ نئے منطقوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ اچھا، پھر ہمارے کچھ لوگوں کے ہاں میر تقی میر کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک چلن ملتا ہے، یعنی تقریباً ہر دوسرے شاعر نے کوئی نہ کوئی میر کو خراج تحسین پیش کیا، یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ میر سے آگے نہیں جانا چاہتے، آپ نے خود کسی پہاڑ کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو چھوڑ دیں پھر۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ یہ میر غالب یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہم نے جوتے اتار کے بڑے ادب کے ساتھ ان پہاڑوں کے اوپر سے آگے جانا ہے، ہمیں بھی تو کچھ دکھانا ہے نا، اگر کوشش کرنی چاہیے نا، ادب اپنی جگہ، لیکن آپ کی ایک جو پوئٹک اینٹی ہے اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں۔ محض میر کو خراج تحسین پیش کر کے تو آپ ظاہر ہے شاید کچھ نہ کر پائیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ فیس بک استعمال نہ کریں، یہ ایک میری بچگانہ سی جس طرح ایک وہ ہے، لیکن یہ ہے بات گہری اس لیے ہے کہ یہ وقت کتاب کو دیں۔ حماد نیازی صاحب، آپ مجھ سے 2-4 سال چھوٹے ہوں گے، ہم اس خوش نصیب نسل سے ہمارا تعلق ہے کہ ہمارے سامنے پیراڈائم شفٹ ہوا، ہمیں کچھ کتابیں پڑھنے کا موقع مل گیا۔ مجھے خوف آتا ہے یہ جو نئے ہمارے بچے ہیں، یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اب ہم جیسے جو میچور لوگ ہیں ان کی یہ جان نہیں چھوڑ رہی، تو وہ تو بچے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اب وہ 24 آورز اگر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو کتاب کہاں ہے؟ تو کتاب نہیں پڑھیں گے تو پھر کریں گے کیا؟ تو لہٰذا یہ اس کو ایک ٹائم لمٹ میں رکھیں اور کتابوں کی طرف خدا کے لیے رجوع کریں۔ پھر عجز و انکسار، 2-4 اچھے شعر کہہ کے تو وہ ایک جس طرح وہ فلم سٹار کی ہوا بگڑ جاتی ہے اس طرح نہ کریں۔ یہ لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا ہوا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وی آر نتھنگ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر سینئرز کا احترام کریں۔ جی جی جی، میں نے کہا سینئرز کا احترام کریں ہر حال میں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شاعری میں استادی شاگردی کا جو ادارہ ہے وہ مر رہا ہے، اس کو زندہ کریں خدا کے لیے۔ جو بھی چیز کہیں اپنے شہر میں کسی نہ کسی بندے کو لازمی دکھائیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اور ہر عمر تک۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت سینئر شاعر کی غزل فیس بک پہ آئی، اس میں 4 وزن کی غلطیاں تھیں، اور میرے جو اب دوست ہیں جونیئر کچھ، ان کی چیزیں فیس بک پہ آتی ہیں، بڑے بڑے پاپولر لوگوں کی، بعض اوقات یقین کریں وزن میں گڑبڑ، الفاظ غلط باندھے ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شہر میں کہ دوستوں میں ضرور یہ دیکھیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ بس میں اس معاملے میں یہی کچھ معروضات ہیں جو میں اپنے جو چھوٹے بھائی ہیں میں ان کے سامنے بڑے بڑے پیار کے ساتھ، یہ خلوص کے ساتھ یہ پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ شناور بھائی، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا دوبارہ موقع میسر آ سکے اور مزید کچھ سوالات کے ساتھ آپ کے ساتھ مکالمہ کیا جا سکے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایک غزل جو ہے وہ اگر تازہ کوئی سامعین اور ناظرین کی
نظر کر سکیں؟ تازہ میں 3 شعر صرف سنا دیتا ہوں، ٹائم چونکہ کم ہے تو 3 اشعار میں آپ کی پوری حکم غزل میں عرض کر دیتا ہوں۔ پوری غزل سنا دیں، ہے ابھی ٹائم؟ اچھا پوری غزل جی اس وقت تو میرے پاس وہ نہیں ہے، چلیں جیسے آپ کو آسانی ہے۔ میں تو یہ سوچا، اور یہ غزل ہے وہ تو میں کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں، تو وہ میں سنانے کو میرا دل نہیں کر رہا ابھی، تو چلے میں ایک سنا دیتا ہوں غزل۔ جی زمیں سنبھلا گئی تھی، آسماں گہنا گیا تھا، قلم گم ہو گیا تھا اور دہن پتھرا گیا تھا، ہم اپنے منتشر سامان پر بیٹھے ہوئے تھے، واہ، نئی ترتیب کا پیغام غالب آ گیا تھا، بس اتنا یاد ہے ہم بالکونی میں کھڑے تھے کیا اچھا، اور اندیکھی زمینوں سے بلاوا آ گیا تھا، واہ واہ، ہم ایک 12 دری کی سیڑھیوں میں سو گئے تھے، ہم ایک 12 دری کی سیڑھیوں پر سو گئے تھے، پتہ نہیں پر ہے یا میں ہے بارہ لوگ، ہم ایک 12 دری کی سیڑھیوں میں سو گئے تھے اور ایک دریا ہمارے خواب سے ٹکرا گیا تھا، الجھ پڑتا تھا اکثر بے سبب بے وقت ہم سے، نظر انداز رہنے سے بدن سٹیا گیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ تو آپ کی پرانی غزلوں میں سے ایک بہت ہی شاندار غزل ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے شناور بھائی، بہت شکریہ کولاج، اور میں ذاتی طور پر آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی مہربانی، رہی تو پھر ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔